كفتة بالله دق على شكش. ياوا كفتة بالله دق على شكش. ياوا کفتہ باللہ دگ علی شکش. کفتہ اس بندے کا نام ہے، اور باللہ یعنی کہ جب بھی کوئی عرب باللہ بولتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہے، کوئی کام بولنے کے لیے اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے. دگ یعنی کہ لگاؤ. علی شکش، شکش بھی اس شخص کا نام ہے جس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اردو میں بنے گا کفتہ اللہ کے لیے شکش کو لگاؤ، یعنی کہ وہ اس کو کال کرنے کا کہہ رہا ہے. دگ جو ہے نا ہمیشہ کال کرنے کو کہتے ہیں، لگانا. یعنی کہ جیسے ہم اپنے کسی بھی دوست کو بولیں گے نا کہ شکش کو لگاؤ، تو اس کو عربک میں بولیں گے دگ اعلیٰ شکش. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر یا سے، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بنے گا فار گاڈ سیک کال شکش. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جواله مقفل جواله مقفل جوال و مغفل، اس کا فون بند ہے. جب بھی کوئی شخص آپ کو کہے کہ یار فلانے بندے کو فون لگاؤ، تو آپ اس کو کال کریں گے. اگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے تو آپ عربک میں بولیں گے جوال و مغفل. مغفل یعنی کہ بند ہے، ٹھیک ہے. جوال جو ہے موبائل کو بولتے ہیں، اور انگلش میں بولیں گے ہز فون از آف. غريبة غريبة. غریبہ، غریبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عجیب ہے، یعنی کہ حیرت انگیز ہے. جب بھی آپ کوئی ایسی بات سنیں جو کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس پہ کہنا ہے کہ یار یہ تو بات بڑی عجیب ہے، تو آپ عربک میں بولیں گے غریب ہے. جیسے اس شخص نے کہا ہے کہ یار فلانے کو فون لگاؤ، تو اس نے رپلائی کیا ہے کہ یار اس کا نمبر تو بن جا رہا ہے. تو پھر یہ شخص بول رہا ہے غریبہ، یار عجیب بات ہے. یعنی کہ عربک میں بولیں گے غریبہ، اور انگلش میں بولیں گے اسٹرینج. ما هي من عوايد شكش يقفل جواله. ما هي من عوايد شكش يقفل جواله. ماہی من عوائد شکش یغفل جوالو. وہ کہہ رہا ہے کہ ماہی من عوائد یعنی کہ یہ تو اس کی عادت ہے. شکش کی عادت ہے. عوائد جو ہے اس کو عادت کو بولتے ہیں، یعنی کہ ہیبٹس. یغفل جوالو یعنی کہ موبائل کو بند کرنا شکش کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. اور اردو میں بولیں گے اس کا فون بند کرنا، یعنی کہ شکش کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. اور انگلش میں بولیں گے ٹرننگ آف ہز فون از ون آف دا ہیبٹ آف شکش. یعنی کہ یہ تو اس کی عادت ہے کہ یہ فون بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ کس طرح سے لگ رہا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. يمكن انه مات يمكن انه مات یمکن انو مات. یمکن یعنی کہ ہو سکتا ہے، شاید، مے بی. انو مات یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر گیا ہو. مات مرنے کو کہتے ہیں، انو اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور اردو میں بنے گا شاید وہ مر گیا ہے، مے بی ہی از ڈائڈ. یعنی کہ پچھلی کنورسیشن میں اس نے کہا نا کہ اس کو فون لگاؤ تو وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو اس لیے یہ شخص کہہ رہا ہے یمکن انو مات کہ شاید وہ مر گیا ہوگا، مے بی ہی ڈائڈ. يا اخي اذكر الله وش اللي مات انت وجه. يا اخي اذكر الله وش اللي مات انت وجه. یا اخی اذکر اللہ ايش اللي مات انت وجهك. یا اخی اذکر اللہ یعنی کہ میرے بھائی اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو. جیسے بھی کوئی شخص غلط بولتا ہے تو ہم جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یار اللہ کا نام لو. او بھائی کیسے بات کر رہے ہو، اللہ کا نام لو. یا اخی اذکر اللہ یعنی کہ اللہ کو یاد کرو. ايش اللي مات یعنی کہ کیسے مر گیا، کیا وہ مر گیا، ٹھیک ہے. انت وجہک، انت وجہک جو ہے عربک کا اسٹائل ہے. جب بھی وہ کسی شخص کو کہتے ہیں نا کہ دور فٹے منہ، یا تیرے منہ پہ ماروں گا، یا تیری شکل، یا تیرا چہرہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں انت وجہک. ان کے اردو میں جملہ بنے گا بھائی اللہ کو یاد کرو، کیسے مر گیا تمہارا چہرہ، یعنی کہ دور فٹے منہ، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے برادر ریممبر گاڈ یعنی کہ اللہ کو یاد کرو. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈائی یعنی کہ کیسے وہ مر گیا. یور فیس یعنی کہ دور فٹے منہ. تو یہ جملہ آپ کو کیسے لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. لانه اي واحد يقفل جوال لانه اي واحد يقفل جوال لأنو ای واحد یغفل جوالو. لأنو کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، بیکوز، ٹھیک ہے. ای واحد یعنی کہ کوئی بھی، اینی ون. یغفل مطلب کہ بند کرنا، جوالو موبائل کو کہتے ہیں. یعنی کہ اردو میں جملہ بنے گا کیونکہ کوئی بھی یا جب بھی کوئی بھی اپنا فون بند کر دے. بیکوز اینی ون ٹرن آف دیئر فون. يجيني احساس انه صار له حادث ومات يجيني احساس انه صار له حادث ومات. یعنی احساس
انه صار له حادث ومات. يجيني احساس یعنی کہ مجھے محسوس ہوتا ہے. I feel that, I understand that. انو صار لو یعنی کہ اس کا ہو گیا ہے. صار لو مطلب کہ ہو گیا ہے. حادث ایکسیڈنٹ کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ موت اور وہ مر بھی گیا ہے, ٹھیک ہے. یجینی احساس انو صار لو حادث و موت. اور اردو میں بنے گا مجھے یہ احساس ہوتا ہے یا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا حادثہ ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے. اور انگلش میں بنے گا I understand that یا I feel that he had an accident and died. يرحم والدينك. يرحم والدينك. یرحم والدینک, اپنے والدین پر رحم کرو. Have mercy on your parents. یہ لفظ عرب میں بہت مشہور ہے. جب بھی کوئی شخص غصے میں آتا ہے یا کسی کو مطلب کہ چپ کرانا ہوتا ہے تو وہ یہ اکثر بولتے ہیں یرحم والدینک, یرحم والدینک. اس قسم کی بہت سی دعائیں ہیں. اکثر یہ تب بولتے ہیں جب کوئی غصے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یرحم والدینک. لا تحس ابدا, خليك ساكت. لا تحس ابدا, خليك ساكت. لا تحس ابدا خلک ساکت. لا تحس یعنی کہ تم اتنا سوچو مت, اتنا محسوس نہ کرو. ابداً مطلب کہ نیور, ڈونٹ, مت کرو ایسا, ٹھیک ہے نا. خلک یعنی کہ چھوڑ دو. خلک ساکت یعنی کہ سب کچھ چھوڑ دو اور چپ ہو جاؤ. ساکت مطلب کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ چپ ہو جاؤ. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ساکت. لا تحس ابداً خلک ساکت. اور اردو میں بولیں گے تم مزید مت محسوس کرو, بس خاموش رہو. اور انگلش میں بولیں گے ڈونٹ فیل اینی مور, جسٹ بی کوائٹ. دق مرة ثانية يمكن شبكة. دق مرة ثانية يمكن شبكة. دگ مرہ تانیہ یمکن شبکہ, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دگ مرہ تانیہ یعنی کہ دوسری مرتبہ لگاؤ. یمکن کہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہو. شبکہ جو ہے نیٹ ورک کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. دگ مرہ تانیہ یمکن شبکہ یعنی کہ دوسری بار لگاؤ, شاید کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہو. اور انگلش میں بولیں گے ٹرائی اگین, مے بی دیئر از اے نیٹ ورک پرابلم. تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں, کیونکہ یہ جتنی بھی عربک ہے یہ بڑے ہی ایفرٹ اور بڑی ہی محنت کے ساتھ جو ہے اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے. اور وہ خاص کر ان بھائیوں کے لیے جو کہ عرب میں گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے اور انہیں جو ہے لوکل جو لینگویج ہے وہ بولنے میں پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی زبان ہے یہ گوگل میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ سب جو الفاظ ہیں یہ میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور عربی لوگوں کے تعاون کے ساتھ جو ہے میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں صرف آپ کے لیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.